الحمدللہ وکفا وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ علیکم السلام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام بھائیو دوستو، قرآن مقدس میں میرے رب نے، میرے مالک نے، میرے خالق نے فرمایا کہ علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلی امتوں پر روزے فرض کیے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، گناہوں سے رکنا ہو، اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا تصور اتنا زیادہ ہو کہ اللہ کے سامنے ہم نے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ لہٰذا اللہ کے حضور میں حاضر ہونے کا خوف جو ہے وہ انسان کے دل میں ہو، ہر گناہ سے اور نافرمانی سے بچا جائے۔ یہ تقوی انسان کے اندر، ہمارے اندر بہت ضروری ہے۔ تقوی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایسے ڈرنا کہ جیسے کہ میرا محبوب مجھ سے روٹھ نہ جائے، مجھ سے چھن نہ جائے، لہٰذا وہ ہر طریقے سے ہر معاملے میں اپنے محبوب کا وہ خیال رکھتا ہے۔ ہمارے محبوب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ وہ ڈر، ایسا ڈر نہیں ہے کہ جس سے انسان معطل ہو جائے، اور اس اللہ جل جلالہ کا خوف اس قدر غالب ہو کہ ذرا سی غلطی پہ وہ کہے کہ جی میں تو اب بس مارا گیا، اب میں ارادہ درگاہ ہو گیا، اب میں ایسا ہو گیا، اب عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، میرے رب مجھ سے ناراض ہو گیا۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ تو بہت ہی غفور رحیم ہے۔ بشریت کے تقاضے سے اگر انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف فرما دیتے ہیں، اور بہت خوش ہوتے ہیں جو انسان غلطی پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں معافی مانگتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اس انداز میں اختیار کرنا ہے کہ اللہ ہم سے روٹھ نہ جائے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، کوئی ایسے اعمال ہم سے سرزد نہ ہوں جس سے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات اترے ہیں ان سب پر وہ عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ جتنا اس کا تقوی بڑھتا جاتا ہے وہ اعمال میں اتنا ہی زیادہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان، ہر سنت کو وہ اپنے دل و جان سے محبت کے ساتھ اس پر عمل کرتا ہے، اپناتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، تقوی انسان کے اندر ایسی صفات پیدا کر دیتا ہے جس سے کہ اس کا دل منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، برائیاں اس کے اندر سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اچھائیوں کو پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، میرے نزدیک عزت و شان والا وہ بندہ ہے، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو مجھ سے ڈرتا ہو، میرا تقوی اختیار کرتا ہو۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس تقوی کے حصول کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ روزہ جیسی دوسری امتوں پر ہم نے فرض کیا ہے، ایسے ہی آپ پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو رمضان شریف کے روزے آتے ہیں 30 دن کے، وہ فرض روزے ہیں۔ اس کے علاوہ مشائخ کرام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر و جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اس کے علاوہ ایام بیض کے روزے رکھتے تھے،
یہ 13, 14, 15 اور اس کے علاوہ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کا دل صاف مصفہ ہو جاتا ہے، میل کچیل اس کے دل سے اتر جاتی ہے، جو نفس کی اس قلب کے اوپر چادر تن جاتی ہے، سیاہ چادر اس کی خواہشات کی، غفلتوں کی، وہ چادر اس کے قلب سے اتر جاتی ہے، اور جب وہ اترتی ہے میرے بھائیوں تو قلب اتنا خوشحال ہو جاتا ہے، اتنا کہ جیسے اسے بہت بڑی دولت مل گئی۔ ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ ایک ایسا ابر ہے، ایسا بادل ہے جس سے رحمت کی بارش ہوتی ہے، انسان کے قلب پر، روح پر رحمت کی بارش ہوتی ہے، یہ اس کی حقیقت ہے۔ جب اس روزے کے ذریعے سے انسان کے قلب پر، انسان کی روح اور باطن پر اللہ تعالیٰ کے انوارات کی بارش ہوتی ہے تو میرے بھائیوں وہ ظلمتیں، وہ اندھیریاں، وہ نفس اور شیطان کے جال سارے کے سارے اس سیلاب میں، اس نور کے سیلاب میں بہتے چلے جاتے ہیں اور انسان صاف شفاف مصفہ ہو جاتا ہے۔ تو آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ ابھی مجھے کل ایک دوست نے بتایا کہ ایک شخص ہے جو پورے مہینے روزے رکھتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، بس یہ اس کا کام ہے۔ عید بقرعید کے روزے جو ایام تشریق کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ سارا سال روزہ رکھتا ہے۔ جس کو روزے کی حقیقت کا پتہ چل گیا میرے بھائیوں، وہ کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑے گا۔ صحابہ کرام کثرت سے روزے رکھتے تھے، اولیاء کرام کثرت سے روزے رکھتے تھے، ہمارے تمام مرشدین روزے رکھتے ہیں اور رکھتے تھے۔ تو سب نے روزے کا اہتمام کہ یہ بہترین ذریعہ ہے انسان کی اصلاح کا اور انسان کے اندر صفائی کا، باطن کی صفائی کا، نورانیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ کی جزا میں خود دوں گا، یعنی جتنے اعمال ہیں ان سب کا وزن وہ ناپ تول کے ہے، 10 گنا ہے، 20 گنا ہے، 100 گنا ہے، 700 گنا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی جزا میں خود دوں گا، یعنی میں اپنی شان کے مطابق بے حساب اس کو ثواب دوں گا۔ اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں، روزے کی جزا میں خود ہوں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ اجر بھی بے حساب دیں گے، اور اللہ فرماتے ہیں اس کی جزا میں خود ہوں، میں خود اس بندے کو مل جاتا ہوں، اس بندے کو میں خود مل جاتا ہوں۔ تو میں اپنے سارے مریدین کو یہی بات کہتا ہوں کہ بھائیو، اب بھی مجلس میں جتنے بیٹھے ہیں سب کو، اور جو سن رہے ہیں اس بیان کو، ان سب کو بھی یہی میری عرض معروض ہوتی ہے کہ بھائیو، ہم اپنے نفس جو ہمارے باطن کو خراب کر رہا ہے، ہمارے دل، دماغ کو، روح کو اور تمام وجود پہ برے اثرات ڈال رہا ہے، سیاہی کی چادر تان رہا ہے، وہ شیطان اس کا مددگار ہے۔ اگر ہم اس چادر کو، اس سیاہی کی چادر کو اتارنا چاہتے ہیں تو ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اب کوئی وجہ تو تھی کہ جناب رسول پاک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے روزے رکھتے تھے، تمام اولیاء کرام ہمارے مرشدین سب کثرت سے روزے رکھتے تھے، تمام انبیاء علیہ السلام روزے رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن ناغہ کرتے تھے۔ یعنی روزے کی ایسی اہمیت ہے کہ اس سے چارہ نہیں ہے۔ سالک کو، اللہ سیکھنے والے کو، اللہ کے راستے میں چلنے والے کو روزے کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ لہٰذا جب انسان کا دل مصفہ ہوتا ہے، جب اس پر ضرب لگتی ہیں اللہ کی، لا الہ الا اللہ کی، تو وہ نور اس کے اندر چمکتا ہے، روشن ہوتا ہے، جیسے چراغ کے اوپر، شیشے کا گلو
اگر لگا دیا جائے تو پورا کمرہ روشن اور زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان کا قلب جو ہے جب مصفہ ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے، تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں، تو پھر اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے اس ذکر کی روشنی اتنی ہوتی ہے کہ اس کا دل بھی، دماغ بھی، اس کی روح بھی، پورا وجود منور اور روشن ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، بہت بڑی نعمت ہے یہ روزہ کہ اس سے اعمال زندہ ہوتے ہیں، ذکر کا شوق پیدا ہوتا ہے، مراقبات کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور نظافت پیدا ہوتی ہے، نزاکت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، ایسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات نصیب ہو جاتی ہیں، تنہائی اور خلوت میں اس کو ذکر کرنے میں مزہ آنے لگتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، روزے رکھنے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ شیطان اور نفس انسان کو ڈراتا ہے، ہائے کمزور ہو جائے گا، ہائے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کیسے کام کرے گا۔ بالکل بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انسان سحری کھائے، سحری کھا کے دودھ وغیرہ کا استعمال کرے، مرغن غذائیں کھائے، شام کو بھی مرغن غذائیں کھائے، دودھ پیے، اور کھجوروں کا استعمال کرے، صبح بھی، استفطاری میں بھی، سحری میں بھی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور روزے کے اثرات، انوار، برکات اس کو ویسے ہی ملتے رہیں گے۔ اپنی غذا اچھی رکھے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا میرے سارے مریدین کو یہی جو ہے تاکید ہوتی ہے کہ بھائی ذکر کے ساتھ روزے کا اہتمام لازم رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ذکر، فکر، شکر کرنے کی اور کثرت سے روزے رکھنے کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر فرمان اور ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔